بدعتیں نہیں ہیں اسلام میں. کوئی کہہ سکتا ہے میرے ماموں بھی یہ تیجا کرتے تھے, 40واں کرتے تھے, میرے چاچا بھی, تو صدیوں سے کوئی بدعت نہیں چلی آ رہی. بدعت کچھ دن چلتی ہے, چینج ہو جاتی ہے. صدیوں سے جو چیز چلی آ رہی ہے وہ سنتی ہے. بدعت کی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ٹکتی نہیں ہے. کہ ربیع الاول پچھلے سال جس طرح منایا گیا تھا اس دفعہ تھوڑا چینج ہے, اگلے سال اور چینج ہوگا. 100 سال پہلے جو منایا گیا تھا وہ بالکل ڈفرینٹ اسٹائل تھا, اور اب جس طرح سے آہستہ آہستہ جا رہا ہے تو بریلوی علماء خود بیدار ہو گئے کہ یہ تو وہی لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ معین اختر کہتا ہے میرے ماموں نے پولیس والوں کو ایسی ایسی گالیاں دیں, ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دیں, پولیس والے کہہ رہے تھے یار یہ والے پارٹس تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں, یہ کون سے پارٹس ہیں. تو ہمارے جو ہمارے یہاں جو بریلوی علماء ہیں وہ خود پریشان ہو رہے ہیں, یار یہ والی تو اور ہی پبلک ہم سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئی, تو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. تو آپ کوئی بات نہیں بھائی, ابھی آپ دیکھیں آگے آگے ہوتا کیا ہے. باقاعدہ ابھی مائیکل جیکسن جیسے ڈانس شروع ہونے والے ربیع الاول میں. ابھی تو روایتی ناچ گانا ہو رہا ہے, جو 400 سال پہلے جو مسلمان ناچتے تھے جس طریقے سے, جو انڈین فلموں میں بلیک اینڈ وائٹ فلموں میں جو ڈانس ہوتے تھے, اب وہ والے ہو رہے ہیں. لیکن یہ بھی ارتقائی مراحل سے یہ گزرے گا. آپ دیکھیں گے 100 سال بعد جو ربیع الاول ڈانس ہوگا لوگ مائیکل جیکسن کو بھول جائیں گے. تو بدعت کی ایک جگہ پاؤں ٹکے ہوئے نہیں ہوتے, وہ ہر دفعہ کیا ہوتی ہے. اور بھی بریلوی علماء خود حیران ہے, بولے یہ کیا ہو رہا ہے. مفتی منیر صاحب کے بیان نہیں آتے یار یہ تو انہوں نے بہت کر لیا. بھائی بات یہ کہ جب آپ نے ایک ٹریک پہ ڈال دیا ہے تو پھر وہ ہر سال اس میں, جب آپ نے لڈو کھلا دیا تو کیک بھی کٹے گا. لڈو جائز ہے, کیک حرام ہے, اس کی کیا دلیل ہے. برتھ ڈے تو منا لی نا آپ نے, جب حلوہ ہو گیا تو لڈو ہوگا, لڈو ہو گیا تو رسگلہ ہوگا, رسگلہ ہوگا تو گلاب جامن ہوگا, گلاب جامن ہوگا تو جلیبیاں بھی ہوں گی, پھر خوشی میں ہار بھی ہوں گے, پھر غسل بھی ہوگا, پھر نئے کپڑے بھی ہوں گے, پھر اس کے بعد ڈانس بھی ہوگا, ناچ بھی. پہلے ناچ ہوگا روایتی ناچ, پھر روایتی ناچ میں وہ لوگ بور ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ والا ناچ تو ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا ہے. تو وہ اس ناچ میں چینجنگ ہوگی, پھر اور چینجنگ ہوگی, پھر مزاروں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. اسلام میں حکم یہ ہے جو نبی سے ثابت ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے, جو بدعت سے بچتے ہیں ان میں یہ ہے کہ بھائی جو مر گیا اس کو دفناؤ, پکی قبر نہ بناؤ, نہ قبروں پہ پھول ڈالو, کچھ بھی نہیں, آرام سے ایک بالش قبر, سیدھا سادہ دعا کرو, پتلی گلی سے نکلو, اور ساری زندگی اس کے لیے دعا کرتے رہو. آپ کا باپ دادا ہے تو قبر کی زیارت بھی کر سکتے ہو, کوئی حرج نہیں. جیسے نبی نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی, اماں ہیں ان کی قبر کی, بس اس سے زیادہ وہاں کرنا کچھ نہیں ہے. تو ہمارے اکابر اسی پہ چلے آ رہے ہیں. آج ہمارے شیخ کی قبر دیکھو, میرے والد صاحب کی قبر سادہ مٹی کی قبر, میرے شیخ مفتی رشید صاحب کی قبر سادہ مٹی کی قبر. لیکن آپ نے کیا کیا, قبروں کو پروٹوکول دینا شروع کیا. تو اب اس پروٹوکول کی کوئی انتہا نہیں ہے. پہلے چادریں چڑھائیں, پھول ڈالے, تو اب اگلے سال آدمی بور ہو جاتا ہے کہ یہ تو سب کی قبروں پہ پھول ہو رہے ہیں, یہ تو بہت بڑے بزرگ تھے, ان پہ پھول نہیں, ان پہ گلاب کا عرق بھی نہ ڈالا جائے گا, یہ عام میت نہیں ہے. پھر یہ تو بڑے بزرگ ہیں, تو یہ تو ہر ایک کی قبر پکی ہو جاتی ہے, پھول ڈلتے ہیں, ان پہ تھوڑا سا سنگ مرمر لگے گا. تو ہوتے 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 پھر مزار بن رہے ہیں, پھر قوالیاں ہو رہی ہیں, پھر دھمال ہو رہے ہیں. پھر اب جو اس چیز کو بدعت نہیں سمجھتے تھے وہ بھی حیران ہے, یار یہ تو ہمارے ہاتھ سے معاملہ کیا ہو گیا, نکل گیا. تو بھائی اب اگلے سال طواف بھی ہوگا, پھر اگلے سال سجدے بھی ہوں گے, کیونکہ بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے, ٹکتی نہیں ہے. سنت ٹکتی ہے. سنت تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے. قبر ایک بالش سے اونچی نہیں ہوگی, پکی نہیں ہوگی, کوئی ہار پھول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے قبر کے اوپر, کوئی ہر سال میلہ ٹھیلا. اور جو ہے نا, جیسے سعودی عرب میں دیکھو نا, بادشاہ کی ڈیتھ ہوئی ہے سعودی عرب میں, فرانس یا پتہ نہیں جرمنی کا پادری مسلمان ہو گیا تھا, اس نے کہا یار اپنے بادشاہ کی تجہیز و تکفین اتنی سادہ, غسل دیا, کفن دیا, دفن, ختم, ٹھیک ہے نا. اور ملکہ برطانیہ کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی, اس کے پروٹوکول میں 8-10 بندے مر گئے ہوں گے, اتنا اس کو پروٹوکول, اتنا. تو ہمارے پاس سنت ہے بھائی, میت کا بس اتنا پروٹوکول, غسل, کفن, جنازہ, دفن, اینڈ. نہ کوئی برسی, نہ کوئی تیجا, نہ کوئی 40واں. اب لوگ کہتے ہیں مرد یا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, ایسی کی تیسی. بھائی ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے, جو اللہ رسول نے طریقہ بتایا اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے. تو سنت 1400 سال سے ایک ہی ہے. بدعت میں ہر سال کیا ہوتی ہیں, چینجنگ. مزاروں کے اسٹائل چینج ہو رہے ہیں, پھر قوالیاں بھی ایک ایک سن کے لوگ, پھر نیا آتا ہے, پھر بالآخر پھونکو والی سرکار پہ آ کے معاملہ کیا ہوتا ہے. بھی کوئی انتہا نہیں ہے نا. ہم نے بولا بھائی بزرگ انسان ہوتے ہیں, کوئی ان کے پاس طاقتیں نہیں ہیں. بزرگ کا مطلب ہے گناہوں سے بچتا ہو, اس کی مجلس میں بیٹھو تو اللہ کی یاد آتی ہو, گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہو. اٹ از کالڈ بزرگ.
1400 سال پہلے بھی بزرگ کی یہ ڈیفینیشن تھی, آج بھی یہی ہے, قیامت تک یہ رہے گی. لیکن جو بدعت کو فالو کرے گا وہ کہے گا یار یہ تو نارمل, یہ تو سارے, یہ میرا شیخ بھی ویسے ہی نکلا جیسے وسیم بھائی تھے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی 2 پراٹھے کھا رہا ہوتا ہے صبح بیٹھ کے, ہمارے ابا بھی 2 پراٹھے کھاتے تھے, اور تہجد پڑھ لیتا ہے, دعائیں مانگ لیتا ہے, تو یہ کیا بزرگ کیا ہوا یہ؟ ابے یہی بزرگ ہے, اور کیا ہے, اور تمہیں کیا چاہیے؟ برائیوں سے بچ رہا ہے, اس کے پاس تجربہ ہے, لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے, موٹیویشن دے سکتا ہے, علم ہے اس کے پاس, اٹ از کالڈ بزرگ. اس کے علاوہ اور کوئی بزرگ نہیں ہوتا. صدیوں پہلے بھی ایسے ہی ہوتے تھے, اب بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. کبھی کبھار اللہ کسی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر کر دیں تو وہ اللہ کی مرضی ہے, وہ تو اللہ کا کام ہے نا, وہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ بزرگوں کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ہو تو اللہ کی مرضی ہے, لیکن ضروری تھوڑی ہے. لیکن جس نے سنت پہ اکتفا نہیں کرنا نا, اس کو بزرگ مارکیٹ میں ڈفرینٹ قسم کا چاہیے کہ میرے پیر جو ہے نا وہ کوئی الگ ہی ڈفرینٹ, وہ گنجے کے سر پہ ہاتھ رکھیں فوراً گھاس اگائے, بال تو سب کے سر پہ اگتے ہیں, ان کے سر پہ گھاس ہو گئے, آلو پیاز ٹماٹر ہو گئے. یہ شادیوں کی باتیں کبھی نہ کریں, شادیوں کی باتیں بزرگوں پہ سوٹ بولو نہیں کرتے. اور یہ یوں نہ کریں, یہ یوں نہ کریں, یہ ایسے نہ کریں, یہ چلیں تو پتہ نہیں فرشتے پر بچھانا شروع کر دیں, یہ بکری نہ خریدیں, یا شاپنگ نہ کریں, یہ نہاری نہ کھائیں. تو یہ جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے لیے بڑی ٹینشنیں ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو اپنے آپ کو بزرگ ثابت کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, ہمیں 4 شادیوں کے بعد بھی بزرگ لوگ مان رہے ہیں. میں نہیں کہتا میں بزرگ ہوں, لوگ مان رہے ہیں, جو تبھی تو آپ عقیدت میں بیٹھے ہوئے ہیں. 4 شادیاں بھی ہو گئیں, بچے بھی دبا کے ماشاء اللہ ہو رہے ہیں, پراٹھے بھی کھا رہے ہیں, بتا کے کھاتا ہوں, پراٹھا کھاتا ہوں, نہاری بھی پھوڑ رہا ہوں. تو جو ہمارے نظریے کو فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پھوڑ لو یار, کیا جا رہا ہے بھائی, مفتی صاحب بھی انسان ہے, پراٹھا کھانے اپنے خرچے پہ, چوری کی تو نہیں کھا رہے نا پراٹھا, نہاری کھا رہے ہیں اپنے مزے. تو ہمارے یہاں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ بدعت کو فالو کرتے ہو نا, تو بھائی بزرگ ثابت کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. بزرگ نہ کالا چشمہ لگا سکتا ہے دھوپ میں, ٹھیک ہے نا, کہتے تو شو مار رہا ہے, ٹھیک ہے نا. میرا ایک ولاگ آیا, چشمہ لگایا ہے میں نے, اتنی شدید دھوپ پڑ رہی تھی نا, آنکھیں کھولی نہیں جانی تھی, مجبوراً لگایا. اور میں نے کہا لوگ بولیں گے مولوی صاحب کو کیا ہو گیا, اس نے کہا لوگوں کو چھوڑو مجھ صاحب, دھوپ ہو رہی ہے, آنکھیں خراب ہو جائیں گی. اچھا پھر اس میں لوگوں نے تصویریں, میرے اسٹائل آ رہے ہیں نا یوں کر کے, وہ لوگوں نے ڈالی ہیں بھائی, وہ میں نہیں ڈال رہا. یہ کام علماء پہ سوٹ, یہ اسٹائل مارنا, میرے کہیں بھی اسٹائل کی جو تصویریں یا واکنگ آ رہی ہے نا وہ میری نہیں ہے, وہ لوگوں نے چھپ کے بنائی ہیں. کہیں آ رہا ہے میں یوں کر کے جا رہا ہوں ایسے یوں, کہیں آ رہا ہے میں یوں دیکھ رہا ہوں, وہ خدا کی قسم میری نہیں ہے, اور مجھے بری لگتی ہیں, وہ مجھے بہت برا لگتا ہے یہ عمل. یہ فنکار اداکاروں کے ایکشن ہے, یہ علماء پہ سوٹ نہیں کرتے. اتنے بھی سادہ یعنی انسان نہ گرے کہ وہ شو مارنے شروع کر دے, لیکن یہ لوگ اب مجھ سے کہے بغیر بنا رہے ہوتے ہیں. یہ جو میں بادشاہی مسجد گیا ہوں نا, تلواریں لے کے, یہ ان لوگوں نے مجھے بہت پیچھے پڑے, مجھے برا لگ رہا تھا کہ یار چھوڑو مجھے آرام سے. انہوں نے کہا نہیں آپ آئیں, پھر ان کا دل رکھنے کے لیے میں گیا وہاں پہ. تو بھائی ہم تو بزرگ ہیں بھی نہیں, سیدھی سی بات ہے. تو جو بدعت کو فالو نہیں کرتے ان کے لیے دین بہت آسان. کوئی مر جائے تو بھی بڑے آرام سے مر آ گئے, دعائیں کرو, چلو بھائی نکلو, ختم ہو گیا سیٹ اپ. لیکن میں آپ اچھا ہمارے نماز پڑھانا بہت آسان ہے. اب دیکھو میں سنتیں گھر پہ پڑھوں یا مسجد میں آ کے پڑھوں میری مرضی ہے. پھر میں عین نماز کے وقت آیا, سلام پھیرا, کیونکہ سلام کے بعد نبی سے صحیح حدیث ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے, اس کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے. تو ہم یہ کرتے ہیں اللہم انت السلام پڑھا, اس کے بعد پتلی گلی سے نکل گئے. مرضی یہاں سنتیں پڑھیں, مرضی گھر جا کے پیچھے سے کوئی اوئے ایسے آواز نہیں دیتا, وہ تنخواہ لے رہے ہو کم از کم 25 منٹ تو بیٹھو یہاں پہ, اٹھے اور نکل لیے. بھائی ہم تو وہ قرآن و سنت میں جو ہے وہ اسی یہی ہے, اتنا ہی ہے بس. امام نماز پڑھائے گا, اس کے بعد امام اور مقتدی کا رشتہ ختم. لیکن اب آپ اگر بدعت کو فالو کرتے ہو, امام پہلے آ کے مصلی پہ بیٹھا ہوگا, تنخواہ اتنی مل رہی ہے جتنی ہمیں مل رہی ہے, ذمہ داری کیا ہے ڈبل, پہلے آ کے بیٹھے گا. قد قامت الصلاۃ پہ سب کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا. پھر اس کے بعد وہ لمبی دعا کرائے گا, اجتماعی دعا سلام کے بعد, یا اللہ فلانا ڈمکا, اجتماعی ہوگی. پھر اس کے بعد پھر وہ سنتیں بھی وہیں پڑھے گا, کیونکہ ان کے یہاں سنتوں کے بعد بھی دعا ہوتی ہے. اگر امام چلا گیا لوگ دعا کرائے بغیر بھاگ گیا, پھر سنتوں کے بعد الگ دعا کرائے گا. یا تو اس کی تنخواہ ڈبل کرو میرے بھائی, تنخواہ اتنی مل رہی ہے جتنی دیوبندیوں کو مل رہی ہے, کام اس کا کیا ہو رہا ہے, ڈبل کام لیا جا رہا ہے. تو اور اب پتہ نہیں, اور پھر اس کو ہر تیجے میں بھی جانا ہے امام کو, ہر 40. شروع میں تو بڑا مزہ آتا ہے کہ تیجے میں بھی بریانی, 40 میں بھی بریانی,
لیکن مرنے والے تو تعداد جب بڑھتی جا رہی ہے, آبادی اتنی بڑھ گئی ہے, تو کبھی آج اس کا تیجا ہے, آج اس کا 40واں ہے, آج اس کا برسی ہے. ہم تو مانتے ہی نہیں سویم, چلے کو اور برسی کو اور 40ویں کو, تو لوگ ہمیں تنگ ہی نہیں کرتے, تنگ ہی نہیں کرتے نا, تو اس لیے ہم بڑا ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جو مانتے ہیں, تو امام صاحب بیچارے کی ذمہ داری, اس کے تیجے میں نہیں گئے تو وہ ناراض, اس کے 40ویں میں نہیں گئے, اس کی پیدائش میں بھی جا رہے ہو, مرنے میں بھی جا رہے ہو, چلے میں بھی جا رہے ہو, تیجے. میں تو مردوں کو بھی غسل نہیں دیتا. ایک دفعہ میرے پاس آئے لوگ, مردے کو غسل دے. میں نے کہا بھائی میں مردوں کو غسل دینے والا لگ رہا ہوں تمہیں کیا؟ کہہ رہے نہیں مفتی صاحب آپ عالم ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے سنت کے مطابق آپ غسل دے سکتے ہیں, ہمیں سنت کے مطابق غسل دینا نہیں آتا. میں نے کہا آپ خود جب نہاتے ہو تو سنت کے مطابق غسل کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے بالفرض, تو کبھی میرے پاس آیا کہ صاحب مجھ سے غسل فرض ہو گیا ہے, مجھے سنت کے مطابق غسل کرنا نہیں, تو مجھے نہلا دو. میں آپ کو جواب, میں تجھے نہلانے والا لگ رہا ہوں؟ یا آپ آؤ کہ جی منصف صاحب سنت کے مطابق بغلیں صاف کرنا. بغل کا بھی ایک سنت طریقہ ہے صاف کرنے کا, نتف العانہ حدیث میں آتا ہے, اکھاڑا جائے. تو اب اکھاڑنے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جس سے اکھاڑو تو تکلیف نہیں ہوتی. اب آپ میرے پاس آئے, سب میرے ماموں کی بغلیں اکھاڑ دیں آپ کائنڈلی. میں کہوں بھائی میں کیا بغلیں اکھاڑنے والا, میں کوئی نہیں ہوں. آپ کو دیکھیں آپ سنت کے مطابق اکھاڑیں گے, آپ مفتی ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ سنت پہ عمل کریں. میں کہوں گا میں تمہیں سنت طریقہ بتا دوں گا, بغلیں تیرے باپ کی میں نہیں اکھاڑوں گا, تیرا ماموں ہو تیرا باپ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی طرح جب کوئی میرے پاس, اب تو الحمدللہ آتے ہی نہیں لوگ, پہلے آتے تھے نا میت کو غسل دے دیں. میں کہا میں کیوں غسل دوں بھائی, تم خود غسل دو اپنے باپ کو, اپنے رشتے داروں کو. طریقہ نہیں آتا, میں طریقہ بتا دوں گا. یہ بہشتی زیور پڑھ لو, اس میں لکھا ہوا ہے سنت طریقہ. نیٹ پہ آج کل سرچ کر لو, اس پہ لکھ جائے گا, مل جائے گا سنت طریقہ کیا ہے, یہ میں بتا دوں گا. غسل میں تھوڑی غسل دوں گا. لیکن بعض بیچارے مولوی اتنی ٹینشن میں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں انہوں نے اتنے لوگوں کو فضائل بتائے نا, میت کو غسل دینا بہت ثواب ہے, اتنے انہوں نے ہر جمعے میں تقریریں کی ہیں, اب میت ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں آؤ نا بہت ثواب ہے. وہ بیچارے کبھی اس مردے کو, آدمی مردے کو غسل دے, اس رات پوری طرح سے نیند نہیں آتی اس کو. تھوڑا سا مردہ اس کو, میں اپنی بات نہیں کر رہا, نارمل عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ہم نے تو اتنی میتیں دیکھ لی ہیں کہ اس میں اب خوف ختم ہو گیا ہے. تو اچھا, لوگ یہ بھی خوف سے یاد آیا, لوگ یہ بھی کہتے ہیں موت کا خوف ہے مفتیوں کو, گارڈ لے کے گھوم رہے ہیں. بالکل ہے, کیونکہ نیچرل ہے. موت کا خوف کیا ہے؟ یہ نیچرل ہے. کسی کا باپ بھی اس کائنات میں ایسا نہیں پیدا ہوا جس کو موت کا خوف ہی نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ کہہ سکتے ہو شہادت کے بعد تو جنت ملتی ہے لیکن پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. راحت اندھوری کا شعر ہے کہ تو خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول گیا, پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. اس سے پہلے موت کا ایک پروسیس ہے جو بڑا ڈینجرس ہے, اس سے ہر انسان ڈرتا ہے. ہاں دیندار لوگوں میں کم خوف ہوتا ہے, دنیا داروں میں زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ دیندار کو ایک تسلی ہوتی ہے, یار ایک تکلیف ہے ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ راحتیں ملیں. لیکن خوف ہوتا ہے. ہم نے بڑے بڑے بہادروں کو دیکھا ہے کہ ان کو خوف ہوا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے کہا لاٹھی کو پھینکے وہ سانپ بن گئی, حالانکہ اللہ موسیٰ کو, کلیم اللہ کو پتا تھا اللہ کہہ رہا ہے, تو اللہ تو خیر خواہ ہے نا. قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام فرار ہوئے ولم یعقب, اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا, ایسے بھاگے ہیں نا. کتنے مضبوط دل کے تھے نا موسیٰ علیہ السلام, کتنے مضبوط دل کے تھے. لیکن قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام فرار ہوئے ولم یعقب, اللہ اتنا ہی بتا دیتے کہ بھاگ گئے بس کافی تھا نا. اللہ میاں نے بھی پورا نقشہ کھینچا, فرمایا ولم یعقب, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے. اتنے بہادر تھے کہ بہادر نہ ہوتے تو اللہ فرعون کے پاس ڈائریکٹ بھیجتا آپ کو. اور کتنے مضبوط کہ ایک مکہ لگایا بندہ ہی مر گیا, اس کے باوجود جب سانپ دیکھا نا تو فرار ہوا. اب وہاں کوئی بدعتی بیٹھا ہوتا یا کچھ جو آج کل جو بیوقوف لوگ جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھو یہ کلیم اللہ خود مخلوق سے ڈر رہے ہیں سانپ, اور وہ سانپ بھی وہ جس کو اللہ نے سانپ بنایا, مخلوق سے ڈر رہے ہیں. اور ہمیں کہتے ہیں صرف کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے, کوئی بیٹھا ہوتا تو یہ اعتراض کرتا. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن یہ سانپ بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. اس میں کاٹنے کی صلاحیت بھی اللہ نے رکھی ہے, ڈسے گا تو موت کا بھی خطرہ ہے, تو ایسے تھوڑی مر جائے, پہلے تکلیف ہوگی بھائی, زہر اندر جائے گا.
یہاں علماء نے ایک اشکال اٹھایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے کہا تھا کہ سانپ، یہ میں سانپ بنا رہا ہوں، تو پھر ڈرنے کا کیا ہو بھائی؟ بات یہ کہ طبعی چیزیں ہیں، یہ طبعی چیزیں، نیچرل ہے. اللہ کے کہنے کے بعد بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے آدمی کو. اللہ نے وعدہ کیا تھا نبی سے بدر میں کہ فتح ہوگی، اس کے باوجود نبی کو خوف تھا. آپ سردے میں دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ یہ چند لوگ شہید ہو گئے تو اسلام تو نام ختم ہو جائے گا. یہ طبعی چیزیں ہیں، نیچرل ہیں. نہیں ڈر لگ رہا اس کا مطلب اوپر کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی. تو یہ سب یہ جو کہتا ہے نا میں نہیں ڈرتا، میں تو لاؤ میں پٹاخہ پھوڑوں گا اس کے پاس، پھر دیکھو کیسا اچھلتا ہے 2 فٹ. باقی یہ کہ دیندار لوگ، موت کا ڈر طبعی ہر ایک میں ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی جہاں حق کی خاطر جان دینی پڑتی ہے تو خوف کے باوجود جان دے دیتے ہیں، ڈرتے ہوئے دے دیتے ہیں جان، لیکن دیتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے. جیسے میدان جہاد میں صحابہ کرام، موت کا تو ان کے دل میں بھی خوف تھا، اس کے باوجود وہ اس خوف کے باوجود پیچھے نہیں ہٹتے تھے، سوائے غزوہ احد کے. ایک دفعہ ہوا، پھر اللہ نے وہ غلطی بھی معاف کر دی، ورنہ وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے. تبھی حدیث میں آتا ہے اس خوف کی وجہ سے مجاہدین کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نیچرل ہے. اس کے باوجود بھی وہ ڈٹا ہوا ہے. اگر خوف ہی نہ ہو تو قربانی کس بات کی ہو گئی میرے بھائی؟ تو لوگوں نے نا بہت عجیب اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں رکھی. تو بہت سے لوگ ہیں مفتی صاحب موت سے ڈرتے ہیں، دیکھو گارڈ وارڈ رکھے ہیں. مجھے خیال ہے میں لکھوں ہاں ڈرتا ہوں. تو میں نے آج تک کوئی بزرگ ایسا نہیں دیکھا جو بالکل بھی ڈرتا نہ ہو. ابھی اللہ نہ کرے کہیں پٹاخہ پھوٹ جائے، گولی چڑھ جائے، دیکھو سارے لیٹیں گے، لیٹے ہوئے ہوں گے یہاں پہ بچنے کے لیے، اور سب سے پہلے میں لیٹا پاؤں گا، کیونکہ مجھے ڈر ہوگا کہ یہ میری وجہ سے ہی، کیونکہ زیادہ تو مجھے ہی ہدف بنانے کی کوشش کی جائے گی. تو میں تو جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں نا، تو میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اگر کوئی کیونکہ دہشت گردی کے خطرے تو ہوتے ہیں علماء کو، میں بہت ہوشیاری سے دیکھ رہا ہوتا ہوں. کوئی بھی مشکوک حرکت ہوئی نا، سامنے کوئی رائفل، کوئی اجنبی بندہ آیا، تو سب سے پہلے میں لیٹ جاؤں گا، یہاں پہ میں لیٹ جاؤں گا. تو لوگ بولیں گے مفتی صاحب ڈر گئے، میں بولوں گا الحمدللہ ڈر گیا، کیونکہ نہیں ڈرا ہوتا نا تو مارکیٹ سے شارٹ ہو چکا ہوتا ہے. یہ احتیاط فرض ہے. ایک ویڈیو وائرل ہوئی کچھ دن پہلے، چند سال پہلے، زلزلہ آیا ہوا ہے، لوگوں نے کہا امام صاحب کا تقویٰ للہیت دیکھو، زلزلہ آ رہا ہے، مقتدی ایک ایک کر کے نا کھسک رہے ہیں، امام کھڑا ہوا ہے بیچارہ، الحمدللہ رب العالمین. لوگ کہہ رہے ہیں امام صاحب کا توکل دیکھو. میں نے کہا یہ توکل نہیں ہے، یہ پرلے درجے کی حماقت ہے. کیونکہ جب چھت گرے گی نا تو وہ نہیں دیکھتی امام کون ہے مقتدی کون ہے، ان میں کتنی رکعتیں ہوئی تھی، کتنی باقی ہیں. کہ زلزلہ بولے ابھی سلام رہ گیا، خالی سدا صاحب رہ گیا، ان کا ایک باقی تھا وہ کمپلیٹ ہونے دو. چھت تو گرتی ہے بھائی، تو امام کو چاہیے پتلی گلی سے بھاگے وہ، لیکن وہ امام کو بھی پتا تھا میں اگر بھاگ گیا مقتدی بولیں گے آئندہ تمہارے پیچھے نماز ہی نہیں پڑی. تو بزدل آدمی نکلا. جیسے ہی زلزلہ آئے، ہم پہ فرض ہے جہاں بھی ہوں، چاہے تراویح میں ہو، تہجد میں ہو، فوراً وہاں سے کیا کریں، بھاگیں. اور یہ حدیث میں ہے، نبی نے فرمایا تم میں نماز کی حالت میں کوئی سانپ دیکھے تو سانپ کو قتل کرے، جا کے نماز کمپلیٹ نہ کرے. ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارے نبی، ہمارے جو رائے ہے اس کے مطابق ہمیں نبی یہ سمجھاتے کہ جب کوئی سانپ دیکھے تو نماز میں بالکل توجہ نہ کرو، کیونکہ تمہارا کانٹیکٹ ڈائریکٹ کس سے چل رہا ہے، اللہ سے چل رہا ہے. ایسے موقع پہ پتہ چلے گا کس کی سچی مچی کی نماز تھی، کس کی جھوٹی موٹی کی. سانپ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا، کیونکہ جس کی اللہ پہ نظر ہوتی ہے اس کو سانپ بچھوؤں سے ڈر نہیں ہوتا. تو یہ بتاتے، لیکن نبی نے ایسا نہیں بتایا. نبی نے فرمایا نماز میں سانپ نظر آئے کیا کرنا ہے، اسے مارنا ہے. پھر اس میں فقہا کا اختلاف ہوا کہ جب ہم اسے ماریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں ٹوٹے گی. امام حنیفہ کہتے ہیں نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اس کو مارنا کیا ہے، واجب ہے، دوبارہ سے نماز پڑھیں. بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ نبی نے حکم دیا مارنے کا تو وہ آگے صحیح کنٹینیو کر لے، ٹھیک ہے نا، لیکن مارنا پڑے گا اس کو. اگر آپ نے نماز نہیں توڑی سانپ کو دیکھ کر، اللہ پہ اعتماد کیا کہ میں اللہ سے میرا کانٹیکٹ ہے، تو بھائی سانپ کا اللہ سے کانٹیکٹ اس قسم کا نہیں ہے. وہ ایک آدمی کسی کے گھر گیا نا، کتا بہت بھونک رہا تھا، تو مہمان ڈر گیا. میزبان نے دیکھا مہمان ڈر رہے، تو میزبان نے مہمان سے کہا آپ نے سنا نہیں ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں، تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہہ رہے میں نے تو سنا ہے، پتہ نہیں آپ کے کتے نے بھی سنا ہے کہ نہیں سنا. اس کو بھی یہ بات ہو سکتا ہے اس کی نالج میں نہ ہو، یہ کاٹ دے مجھے. تو سانپ کا تھوڑی کوئی کانٹیکٹ ہے کہ یہ وہ تو وہ مارے گا. تو یہ دین فطرت ہے میرے بھائی. اس میں کوئی عجیب سی چیزیں دین میں لانے کی کوشش مت کرو. تبھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں، اور وسائل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. بات لمبی ہو گئی، کہاں سے کہاں چلے. تو بدعت میں خلاصہ یہ نکلا، بدعت میں ٹینشنیں ہی ٹینشنیں ہیں، سنت میں راحتیں ہی راحتیں ہیں، سکون کی زندگی ہے. بدعت میں بڑی ٹینشنیں ہیں، کیونکہ بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے ٹینشنوں میں.